اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس مناسبت سے رمضان المبارک کے جو آداب ہیں ان کے مناسبت سے ہم اپنے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کریم کی اس آیے وافی ہدایہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے اور کہا ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے آپ پر روزہ جو ہے اس کو لازم قرار دیا ہے، اور اس کی مقصدیت جو ہے وہ ہے لعلکم تتقون، کہ شاید ہو سکتا ہے تم اپنے اندر کمال تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس آیہ مبارکہ میں 3 مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے مرحلہ ایمان، کہ صاحبان ایمان سے خطاب کیا گیا، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں وہ اس حکم سے استفادہ کر سکیں گے۔ دوسرا مرحلہ ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے آپ کو روزے کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، روزہ آپ پر لازم قرار دیا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے تقوی، کہ یہاں پر پہنچانا یا انسان کو لے جانا مقصود ہے وہ منزل تقوی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں سے کہ انسان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تقوی یعنی روزہ ایک سواری ہے جس پر صاحبان ایمان نے سوار ہونا ہے، اور وہ سواری جو ہے انسان کو ایمان کی منزل سے اٹھائے گی اور جا کے تقوی کی منزل پر جا کے اتار دے گی۔ یہ 3 مراحل ہیں، ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کے لیے ہم پہلے مرحلے میں جو یا ایھا الذین آمنوا جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ خطاب کن لوگوں سے کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے وضاحت کے لیے کہ حقیقی مومن کون ہوتا ہے، ہم کچھ قرآن کریم کی آیات سے استفادہ کریں گے، کچھ ائمہ علیہم السلام کے اور سرور کائنات سلام اللہ علیہ کے ارشادات سے استفادہ کریں گے۔ تو پہلی آیہ کریمہ جو ہے جس کو ہم استفادہ کریں گے وہ ہے کہ سورہ مبارکہ حجرات کی جو آیہ مبارکہ نمبر 14 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب جو دیہاتی یعنی سادہ لوح لوگ جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں آ کے یہ بات کہی کہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، آپ ان کو کہہ دیجئے، انہیں بتا دی، لم تؤمنوا، آپ لوگ ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور جبکہ ابھی ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرم برداری کریں گے، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو ان کے اعمال میں سے کوئی چیز جو ہے اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، وہ اس کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا۔ اور ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ انسان سے درگزر کرنے والی ہے اور ایک مہربان پروردگار ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قالت الاعراب، عرابی سے مراد یہ ہے یعنی ایک دیہاتی آدمی، ایک سادہ لوح آدمی جو قرآن کریم کے مطالب کے جو لطائف ہیں، جو اس کے اندر دقائق پائے جاتے ہیں، ان سے آگاہ نہیں، وہ سادہ، انہوں نے آ کے رسول اسلام سے ایک کلیم کیا، ان کی بارگاہ میں اعلان کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہ اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا جائے، اس کو وضاحت کر دیا جائے اس چیز کے لیے، کہا کہ کل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہو آپ ایمان نہیں لائے، کیونکہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا فرمانے ولیکن قولوا اسلمنا، آپ ان سے کہو آپ اسلام لائے، آپ نے اس نظریے کو زبانی طور پر تسلیم کیا ہے۔ اور دوسرے اگلے مرحلے میں وضاحت کی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا، یعنی ایک منزل اسلام ہے جس میں انسان ایک نظریے کو زبانی طور پر تسلیم کرتا ہے، اور یعنی ایمان کا تعلق قلب انسان کے ساتھ ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ ضروری نہیں کہ مومن ہو، لیکن ہر مومن پہلے مسلمان ضرور ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیہ کریمہ کی روشنی میں جو چیز ہمارے سامنے صورتحال آتی ہے وہ یہ ہے کہ
بعض اوقات انسان ایک کم فہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ایک یعنی کلیم کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ وہ ایمان لے آیا ہے، لیکن اس کو ایمان اور اسلام کا فرق پتہ نہیں ہوتا۔ ادھر حقیقت وہ منزل اسلام پہ ہوتا ہے، ابھی منزل ایمان کی طرف اس نے سفر نہیں کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ آپ اسلام لائے ہیں، یعنی ان کے اس کلیم کو تسلیم کیا گیا ہے، زبانی اقرار کو، لیکن کہا کہ ایمان ابھی ان کے قلوب میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ ایمان کا تعلق صرف اقرار باللسان کے ساتھ نہیں بلکہ تصدیق بالقلب کے ساتھ ہے۔ اسی واسطے مولا امیر المومنین سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کو ڈیفائن فرمائے، تو اس کی وضاحت فرمائے کہ ایمان کیا چیز، فرمائے تصدیق بالقلب، یعنی ایمان کا جو ہے وہ شروع تصدیق بالقلب سے ہوتا ہے۔ قلب انسان اس جس نظریے کو زبان اقرار کر رہی ہے اس کے بارے میں یقین کی منزل حاصل کرے، پھر اس کے بعد اقرار باللسان، اور پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے عمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے اس نظریے کی جس پر وہ یقین رکھتا ہے اس کے اعضاء و جوارح گواہی دیں اس چیز کے لیے۔ تو یہاں پر اس یعنی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے بصراحت اس چیز کو وضاحت کی ہے کہ اسلام ایک اور چیز ہے اور ایمان لانا ایک اور چیز ہے، اور ہر زمانے کے جو مسلمان ہیں وہ اس غلط فہمی کا شکار رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے وکالت العراب سے مراد، عربی سے مراد ایک ضروری ایک دیہات، ایک کم فہم آدمی، لا علم آدمی ہو سکتا ہے، ایک آدمی جو ہے اس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہو، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا، یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہا ہو، یا اس قسم کے کسی اچھے عہدے پر منصب پر فائز ہو، لیکن جو جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے بارے میں اس کی معلومات انتہائی قلیل ہوں یا اس کے بارے کم فہم انسان ہو، تو یہاں پر یہ آیہ کریمہ قالت الاعراب کا کلمہ اس پر بھی صادق آئے گا کہ ایک ایسا آدمی جو کم فہم ہے اسلام کے بارے میں، آگاہی نہیں رکھتا اسلام کے لطائف کے بارے میں، انہوں نے آ کے جب یہ کلیم کیا کہ ہم یعنی ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں مسئلے کو واضح کیا کہ آپ نے اقرار باللسان کیا نظریے کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، آپ نے زباناً اقرار کیا ہے، لیکن ابھی ایمان ایک اگلا اور مرحلہ ہے۔ اور دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان میرے عزیزان حاصل کرنے والی چیز ہے، خود بخود کسی کے پاس نہیں آیا کرتا، انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی پڑتی، حاصل کرنے والی چیز ہے۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ ائمہ علیہ السلام کے ارشادات ہیں، اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار بتایا گیا، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنا، طریقہ کار سمجھایا گیا اس چیز کے لیے، اور خود بخود کسی کے پاس نہیں آتا۔ تو اس واسطے یہاں جو سورہ مبارکہ کے اندر جو یہ آیہ کریمہ جو ہے اس میں روزے کا ذکر کیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام، یہاں صاحبان ایمان سے خطاب کیا گیا ہے۔ تو اگر یعنی صاحبان ایمان جو ہیں، یعنی حضرت ائمہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کبھی کسی آدمی کے نماز اور روزے کو دیکھ کر اس کے ایمان کے بارے میں رائے قائم نہیں کرو۔ بعض اوقات لوگ عادتاً بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اس سے صادق القول ہونا چاہیے، صادق الوعد ہونا چاہیے، اور دوسری چیز ہے اس کو امین ہونا چاہیے۔ دو شرائط عملی زندگی کی بتائیں، کہا کہ ان پر اس کی کردار پہ غور کرو، وہ اسے ایک امین انسان ہونا چاہیے، جو امانتیں اس کے پاس ہیں ان امانتوں کو اس کے اہل تک واپس کرے، اور دوسری چیز ہے اسے صادق القول اور صادق الوعد ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر انسان جو ہے اس کے ایمان کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ یا سورہ مبارکہ مومنون کی آیات مبارکہ ہیں کہ قد افلح المومنون، یہ جو قد افلح المومنون ہے اس کا لحن بتا رہا ہے کہ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا کامیاب ہونے والا نہیں، بلکہ کہا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون لفروجہم حافظون لعہدہم واماناتہم راعون علی صلواتہم یحافظون، یعنی یہ ایک کردار پورا ہے کہ ایمان جو ہے اگر کسی انسان کے قلب کے اندر یقین کی شکل میں اتر جاتا ہے تو انسانی زندگی کے اندر ایک کردار ڈیولپ کرتا ہے آگے، اور وہ کردار جو ہے سورہ مومنون کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو اس آیہ مبارکہ جو ہے کہ قد افلح المومنون، اس کے اندر یہ چیز بیان ہے کہ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا کامیاب ہونے والا نہیں، بلکہ وہ شخص جو ہے وہ اگر ایمان کے دعوے کے ساتھ عملی زندگی میں اس کردار کا حامل ہوگا تو وہ لوگ جو اولئک هم الوارثون، جو اللہ تعالیٰ نے بالکل اختتام پہ فرمایا الذین هم علی صلواتہم یحافظون، تو پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ الذین یرثون الفردوس
ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کے وارث بنیں گے۔ تو اس واسطے میرے عزیزان، یہ جو آیہ مبارکہ ہے جو اس نے روزے کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ایمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ یہاں پر یعنی دونوں گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، حقیقی مومن کا ذکر بھی ہے، اور منافقین جو ظاہری طور پر تو یعنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں مگر عملی طور پر قلبی طور پر ان کے پاس اس نتیجے کا یقین موجود نہیں ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کے بارے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہاں پر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یعنی اگر آپ اسے سادہ زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کریں، ترجمہ کریں، تو یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ نے زبردست کام کیا، شاباش، ہم آپ کو ایک انعام دیتے ہیں، کتب علیکم الصیام، ہم آپ کو ایک روزے کی نعمت آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو ہمارے بتائے ہوئے دستور کے مطابق اس روزے کی نعمت کو عملی زندگی میں اختیار کریں۔ تو اگر آپ اس کو ایمان کے ساتھ روزے کو ملا دیں گے تو اس کے کمبینیشن کے نتیجے میں لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اندر صلاحیت تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ عزیزان، یہ پہلے مرحلے کے بارے میں نے اجمالی طور پر ذکر کیا۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے سورہ حجرات کی روشنی میں کہ وہ خود کس منزل پہ کھڑا ہے، منزل اسلام پہ کھڑا ہے یا منزل ایمان پہ کھڑا ہے۔ اور ایمان جو ہے وہ اپنا ایک دعویٰ ہوا کرتا ہے، ایک کلیم ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو میں نے امام علیہ السلام کا فرمان گرامی بھی عرض کیا ہے، اور سورہ مبارکہ مومنون یا عباد الرحمن کی بحث کے اندر بھی پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایمان جو ہے کا دعویٰ اپنے ساتھ دلیل مانگتا ہے اس چیز کے لیے، اور اس دلیل کی بھی پوری تفصیلات وہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اپنے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یعنی ہمارا شمار الہی کلام کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی روشنی میں ہمارا شمار صاحبان ایمان کے اندر ہوتا ہے، یا ہمارا تعلق جو ہے وہ منزل اسلام والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کی روشنی میں اگلے مرحلے کی طرف سفر کریں گے۔ روزہ کیا چیز ہوتی ہے، روزے کی معنویت کیا، روزہ ایک حکم ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے آداب و شرائط کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ روزے کو اگر صحیح طور پر ملا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں منزل تقویٰ کی طرف انسان سفر کرتا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین مبین اسلام کی معرفت عطا فرمائے، اور ائمہ علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں عملی زندگی دین مبین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔